ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد کی آمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا. ایک انسان کو اللہ جل شانہ نے جو دو چیزیں عطا فرمائی، ایک جسم اور ایک جسم کے اندر روح.
اور دونوں کا تعلق اللہ نے اتنا مضبوط جوڑ دیا کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہیں، نامکمل۔ اور ان دونوں میں سے اللہ نے قیمتی چیز کون سی بنائی جس کو اللہ نے چھپا رکھا؟ وہ روح ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اس روح کو اعزاز بھی بڑا عطا فرمایا۔ اگر یہ روح اللہ کے دربار میں اس حالت میں پہنچ گئی کہ انسان کو کامیابی والے اعمال، یا یوں سمجھ لیں کہ روح زندہ رہی، تو اس کا ٹھکانہ، جسم کا ٹھکانہ قبر اور روح کا ٹھکانہ علیین، وہ ساتوں آسمان سے اوپر۔ اور روح اگر مردار ہو گئی تو جسم کا ٹھکانہ قبر اور اس کا ٹھکانہ سجین، وہ زمین کے سب سے نیچے۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی اتنی ہی قدر ہوتی ہے، اور جزا و سزا کے معاملے میں اس چیز کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ یار سارے ہی ہوتے ہیں، جو یار خاص ہوتا ہے اس کی انسان جو ہے بے مروتی دوست سے برداشت نہیں ہوتی، پھر کہتا ہے یار سب کرتے کوئی پرواہ نہیں، تو نے جو کیا نا یہ گلا میرے سے برداشت نہیں ہوا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یوں بتلا دیا کہ اس کے ٹھکانے اللہ نے آسمانوں پہ رکھ دیے، اور انسانی جسم کے ساتھ اللہ نے اس روح کا تعلق اتنا مضبوط بنا دیا کہ جسم میں روح ہے تو ساری چیزیں کارآمد ہیں، اور جسم میں روح نہیں، چیزیں تو موجود ہیں لیکن اس میں سے ایک بھی کارآمد نہیں۔ تو جسم کو بچانے والی بھی اللہ نے چیزیں عطا فرمائی، اور روح کو بچانے والے بھی اللہ نے اعمال بتلائے، گندگی سے، ناپاکی سے، اسی طریقے سے دوسری چیزوں سے اپنے جسم کو پاک رکھو، اور اس کی غذا اللہ نے ہر چیز عطا فرما دی کہ اپنے جسم کو اس چیز سے تقویت عطا کرو، اپنے جسم کو اس چیز سے بڑھاؤ، نعمتیں ہیں، فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، کھانے ہیں، مشروبات ہیں، نقصانات سے بچنے کے سبب بتلا دیے، اور فائدے کے اسباب بھی اللہ نے بتلا دیے۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے روح کو پہنچنے والی جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے اللہ نے وہ بتلا دی، گناہوں والی زندگی، اللہ سے دوری، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی ناقدری۔ اور روح زندہ رہے گی کب تک؟ جب تک اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھیں گے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے، ایسا ماحول، اللہ کا ذکر، اللہ کا ڈر، اللہ کے اوامر کی فرما برداری، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنا۔ تو ان دو چیزوں کا مرکب بنا کر اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے بھیجا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کو اللہ نے 4 بڑے فرائض عطا فرمائے، 2 ظاہر کے، 2 باطن کے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بنیاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 اعمال انسان کو دیے کہ 2 کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق انفرادیت کے ساتھ ہے۔ ان 4 اعمال میں سے پہلا عمل، پہلا رکن اللہ نے کلمے کے بعد نماز، اس کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد زکوٰۃ،
نماز کے بعد زکوٰۃ. ہم کہتے ہیں کلمہ نماز اور روزہ، نہیں، ترتیب غلط ہے. کلمہ نماز زکوٰۃ روزے کی فرضیت مدینہ شریف میں ہوئی اور حج کی فرضیت اس میں 9 ہجری کے اندر ہوئی. تو پہلے فرض جو آئی وہ ہجرت کے دوسرے، وہ اپنا مکی زندگی کے اندر اعلان نبوت فرمانے کے بعد دوسرے سال کے اندر حکم آ گیا نماز کا. پھر جب جہاد کی باری آئی، نکالو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، لاؤ اپنا مال لے کے آؤ. یہ نہیں کہ روزہ تھا نہیں، یہ نہیں کہ نماز نہیں تھی. آدم علیہ السلام کو فجر کی نماز، نوح علیہ السلام کو ظہر کی نماز، یونس علیہ السلام کو عصر کی نماز، عیسیٰ علیہ السلام کو مغرب کی غالباً نماز، موسیٰ علیہ السلام کو عشاء کی نماز، ساری چیزوں کا مرکب بنا کر جناب محمد مصطفیٰ کو 5 نماز عطا فرما دی. کیونکہ عرش عظیم کے مالک نے اعلان کرنا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پروردگار عالم نے کسی بھی نبی سے یہ اعلان نہیں کروایا جو اعلان دین کے مکمل ہونے کا مکے کے در یتیم آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا ہے. دو اعمال کا تعلق، 2 ارکان کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ جوڑ دیا اور 2 کا تعلق انفرادیت کے ساتھ جوڑ دیا. فرمایا روزہ انسان رکھتا ہے، بیوی کو پتہ نہیں لگتا، بچے کو پتہ نہیں لگتا، دکانداروں کو پتہ نہیں لگتا، گاہکوں کو پتہ نہیں لگتا، امیروں کو پتہ نہیں لگتا، غریبوں کو پتہ نہیں لگتا، یار دوستوں کو پتہ نہیں لگتا، ماں باپ کو پتہ نہیں لگتا. فرمایا جتنا چھپا ہوا عمل ہے اتنا ہی اللہ جل شانہ نے چھپی ہوئی جزا عطا فرما دی، اتنا ہی اللہ نے چھپا ہوا اجر عطا فرما دیا. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا، اس کا اجر بھی میں ہی عطا فرماؤں گا. اب کتنا دے گا اس کو ہی پتہ ہے. نماز کے ثواب کا بتلا دیا، زکوٰۃ کے ثواب کا بتلا دیا، حج کے ثواب کا بتلا دیا، زکوٰۃ کے ثواب کا بتلا دیا، صدقے خیرات کے ثواب کا بتلا دیا. لیکن رمضان المبارک کے روزے کا ثواب اللہ نے چھپا کے رکھا کہ انسان کے اندر کا عمل ہے. 2 آدمی بیٹھے ہوں، دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا روزہ ہے کہ نہیں، اور میرا حبیب اعلان فرما دے جس طرح چھپا ہوا عمل ہے اجر بھی اتنا دوں گا، قیامت کے دن سارے اجروں پہ یہ بھاری ہو جائے گا. تو سال میں اللہ ایک دفعہ عطا فرماتا ہے، رکھ لینے چاہیے، کوئی حرج نہیں. تو 2 اعمال کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ، 2 کا انفرادیت کے ساتھ. سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ کلمے والا عمل اپنانا اور پھیلانا کتنا اونچا عمل ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روانہ کیا اور فرمایا جب زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جعفر بن طیار کے ہاتھ سے جھنڈا گر جائے تو زید بن حارثہ کو دے دینا، اس کے ہاتھ سے گر جائے عبداللہ بن رواحہ کو دے دینا. اور لشکر کی روانگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن صبح حکم دے دیا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سواری بڑی تیز تھی، کہنے لگے آخری جمعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تینوں کا نام لیا، لگتا ہے ہم واپس نہیں آئیں گے. یہ شرگوئی ہوئی نا حضور علیہ السلام سے. جعفر بن طیار کے ہاتھ سے جھنڈا گر گیا، لگتا ہے جعفر بن طیار اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں تو جھنڈا گرنے نہیں دے گا. زید بن حارثہ کا بھی یہی حال ہے، عبداللہ بن رواحہ کا بھی یہی حال ہے. لگتا ہے جب 2 چلے گئے میرا نام بھی تیسرے نمبر پر آ گیا، لگتا ہے میں بھی اپنے گھر واپس نہیں آؤں گا.
دل کے اندر خیال کیا، بیٹھے سوچنے لگے، فرمانے لگے سواری بھی میرے پاس تیز ہے، دوسرے لشکر سے اللہ اکبر سواری چلانے کا انداز بھی میرے پاس بڑا زیادہ ہے، میری سواری طاقتور بھی ہے، اگر وہ ایک دن پہلے بھی چلے گئے میں اپنی سواری کو تیز دوڑا کر ان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ جمعے کا دن آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پہ تشریف لائے، آپ کی نگاہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ پڑی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب جمعے سے فارغ ہوئے، عبداللہ بن رواحہ میں نے تو تجھے لشکر کے ساتھ بھیجا تھا، سارا لشکر چلا گیا تو پیچھے کیوں رہ گیا؟ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے کملی والے آخری مسجد نبوی کا جمعہ ہے، مجھے پتہ نہیں واپس آؤں گا یا نہیں، لیکن تیری زبان کا کہا یقین دلا رہا ہے، کملی والے میرے پاس سواری بڑی تیز ہے، میں ان کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا، راستے کا بھی مجھے پتہ ہے، مجھے رہبر کی ضرورت نہیں، رحمت والے نبی بس آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑھنا تھا، میں نے نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھنی تھی اور آپ کا رج رج کے دیدار کرنا تھا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تیری ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ لشکر کب روانہ ہوا؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صبح روانہ ہوا، فرمایا تو آدھے دن کے بعد جا رہا ہے، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو ساری ساتوں آسمان اور زمین کو سونے چاندی سے بھر کے خیرات کر دے، ان کے آدھے دن کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہیں، کسی کے حصے میں دکان آ گئی، کسی کے حصے میں کاروبار آ گیا، کسی کے حصے میں کھیتی باڑی آ گئی، لیکن مقدر والے لوگ ہیں جن کے حصے میں کلمے والی محنت آ گئی ہے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کتنی کلمے کی طاقت ہے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، مکے میں ابو جہل کے مہمان بن کے آئے، یہ دوس قبیلے کے سردار تھے، ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار تھا، خاطر تواضع ہوئی، کھانا پینا ہوا، سارے معاملات ہو گئے۔ حضرت طفیل دوسی کہنے لگے، مجھے ابو جہل کہنے لگا تیرے سے ایک راز کی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا خیر ہو، کیا راز کی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا ایک مکے کی دھرتی پہ نیا نبی آیا ہے جو ہمارے لات اور منات کو برا کہتا ہے اور کہتا ہے بھلا جو ہمارے باپ دادا کیا عقل مند نہیں تھے، ہمارے پردادا کیا ہماری نسلوں میں عقل مند نہیں تھے، ہم نے تو ان کو ان کے آگے جھکتے دیکھا، انہی سے مدد مانگتے دیکھا، انہی کو اپنا حاجت روا مانتے دیکھا، انہی کو اپنا پیشوا مشکل کشا مانتے دیکھا۔ آج ایک یتیم کھڑا ہو گیا، ہمارے ہی قبیلے کا ہے، ہماری قوم کا ہے، اس کے باپ دادے ہمارے سامنے رہے، وہ خود ہمارے سامنے پلا بڑا جوان ہوا، لیکن آج اس نے کچھ عرصہ پہلے عجیب اعلان کر دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا اس کی بات کو کوئی مان بھی رہا ہے کہ نہیں؟ کہاں لے ایسے ویسے اس کی بات کو ایسے ماننا، پھر انہوں نے ہماری بات کو ماننا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تم نے سمجھایا نہیں؟ کہ ہر طریقے سے سمجھایا، کبھی ہم نے انہیں پیار سے سمجھایا، کبھی لاڑ سے سمجھایا، کبھی مار سے سمجھایا، نہیں یقین آتا صبح ہمارے ساتھ چل کے دیکھ لینا، ان کے ماننے والوں کے کپڑوں جسم سے ہم کرتا ہٹائیں گے، ان کے جسم پر ماس تو کیا جسم میں ہڈیاں بھی نظر نہیں آئیں گی، ان کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوں گے، ان کے پیر میں جتی نہیں ہوگی، انہیں ہم نے مکان سے بے مکان کر دیا، ہم نے انہیں اپنی نوکریوں سے نکال دیا، ہم نے ملازمتوں سے نکال دیا۔ اللہ اکبر کا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بس اس کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر ہماری مار کھاتے رہتے ہیں اور اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہیں تمہارے ہی یہ؟ کہا ہاں، کہ کتنا پیار کرتے ہیں،
کہنے لگے اس بات کا تو اندازہ صبح تجھے بتائیں گے، ماں کو سامنے کھڑا کر دیں گے، باپ کو سامنے کھڑا کر دیں گے، بیوی بچوں کو سامنے کھڑا کر دیں گے، اور درمیان میں اس کے ماننے والے کو کھڑا کر دیں گے، اور سامنے اسے کھڑا کر دیں گے جس کے قدموں پہ فدا ہو رہا ہے۔ فیصلہ تو کرنا، اللہ اکبر ماننے والے سے کہہ دینا ماں باپ چاہتا ہے یا آمنہ کا لال چاہتا ہے، چھلانگ مار کے آمنہ کے لال کے قدموں میں بیٹھ جائے گا اور کہے گا ماں قربان، باپ قربان، اولاد قربان، بہن بھائی قربان، میں ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد کے قدموں کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا ہو، اس کا مطلب ہے جو اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو زمین الاٹ کر دیتا ہوگا، اراضی دے دیتا ہوگا، اسے پیسے میں تول دیتا ہوگا، لگتا ہے اسے کسی قبیلے کی سرداری دیتا ہوگا۔ کہنے لگا صبح چلنا، یہ بھی تیری غلط فہمی دور کر دیں گے۔ کہاں لے کے جائے گا؟ کہ صبح لے کے جاؤں گا، اس کے در کی چوکٹ پر ایک شخص پڑا ہوگا جس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ کہ اچھا کون ہے؟ کہ اللہ اکبر، جا کے اسے ہاتھ لگانا، اس کی نبض بھی آہستہ آہستہ چل رہی ہوگی، اللہ غنی، اس کے سینے کے اندر ہاتھ لگانا، اللہ اکبر، دل دھڑک دھڑک کے کہہ رہا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا یہ جوان لڑکوں کو قابو کرتا ہے؟ انہوں نے کہا لڑکوں کی تو بات ہی چھوڑ دے، لڑکے تو دور کی بات ہے، تجھے 70 سال کی بڑھیا دکھاؤں گا جسے صبح مکے کے چوک میں ابو جہل مار رہا ہوگا، درے مار رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اپنے ماریں گے، لاٹھیوں سے ماریں گے، رسیاں باندھ باندھ کے بوڑھی عورت کو کھینچیں گے، اللہ اکبر، وہ بوڑھی عورت مار بھی کھاتی جائے گی، اپنی زبان سے للکارتی جائے گی، کن کو؟ مکے کے سرداروں کو، اور کہے گی او لوگو، مارنا آسان ہے، سینے سے عشق رسول نکالنا آسان کوئی نہیں۔ اچھا، کون کے مرد منع نہیں کرتے؟ کہ وہ بھی تجھے دکھائیں گے، اللہ اکبر۔ ایک جوان دروازے پر آئے، سمیہ کا کیا ہوا؟ کہ جلدی چل، تیرے شوہر کو مکے کے چوک میں ابو جہل اینڈ پارٹی نے پکڑ لیا، وہ پارٹی بڑی مار رہی ہے، مار مار کے لہولہان کر دیا، مار مار کے ادموا کر دیا۔ سیدہ سمیہ اپنے چھوٹے ننھے عبداللہ کو گودی میں لے کر اللہ اکبر مکے کے چوک میں گئی، چہرہ لہولہان ہے، ہونٹوں سے خون آ رہا ہے، چہرے سے خون آ رہا ہے، رخسار مبارک سے خون آ رہا ہے، پیروں سے خون آ رہا ہے، ہاتھوں سے خون آ رہا ہے، جسم کا انگ انگ زخمی ہے۔ اپنی بیوی کو دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے اگر تو مجھے میرے ایمان میں کمزور کرنے آئی ہے تو واپس چلا جا، واپس چلی جا، اگر تو مجھے اس حالت میں مبارکباد دینے آئی ہے تو تیرا آنا مبارک ہو۔ بیوی آئی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئی اور آ کے اپنے شوہر کے کان میں کچھ کہہ دیا، اللہ اکبر۔ سیدہ سمیہ کا کہنا تھا اللہ اکبر، گھر والا اور بیٹا یاسر اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے احد احد کا نعرہ بلند کرنے لگے۔ ابو جہل کہنے لگا بی بی کیا کہہ کے چلی گئی؟ کہنے لگی یہ مرد عورت کا راز کا معاملہ ہے، اللہ غنی۔ پھر آپ نے میرا رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیوانی اپنے بچے کو گود میں لے کے جا رہی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا بتا تو صحیح تو نے کیا کہہ دیا؟ اپنے چہرے کے، اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی، کہنے لگی صحیح ہے نا، مطمئن ہو کے گھر چلی جاؤں تو اپنے ایمان میں ڈگمگائے گا تو نہیں، مار کھا کے اپنا بیانیہ تو نہیں بدل دے گا؟ اور نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگا میری پرواہ نہ کر، بلکہ مجھ سے وعدہ کر، جس رستے پر میں چلا اسی رستے پہ تو چل کے آئے گی، اللہ اکبر۔ اے سمیہ بتلا تو جا کیا کہہ کے گئی ہے؟ کہنے لگی میں نے کان میں کہہ دیا جنت کے کنڈے کھٹکھٹاتا جا، ابو جہل کی مار کھاتا جا۔ کیسے لوگ ہیں، نہ کچھ لیا نہ کچھ دیا، کو کپڑا لتا وغیرہ۔ کہنے لگے یہ تو بات ہی چھوڑ دے، وہ تو دینے والے نظر آئیں گے۔ کون؟ کہا میں تجھے صدیق اکبر دکھاتا ہوں۔ کیوں؟ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، تبوک کا موقع ہے، ساری گٹھڑی سر پر اٹھا کے لے آیا۔ رحمت دو عالم نے اتنی سی گٹھڑی دیکھی، صحابہ کے دل کے اندر بات آ گئی، آج ابو بکر پیچھے رہ جائے گا، عمر آگے نکل جائے گا، آج ابو بکر پیچھے رہ جائیں گے، عثمان غنی مال دینے میں آگے نکل جائیں گے۔ رحمت والے نبی نے
نے صحابہ اکرام کے چہرے کی طرف دیکھا، یا اللہ آج میرا ابو بکر اتنا سامان لے کے آیا، عمر اتنا بڑا گٹھر لے کے آیا، یا اللہ میں آج کیا پوچھوں؟ پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا، میرا حبیبہ پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، ہر جگہ تیرا ابو بکر کا پہلا نمبر آئے گا، اللہ اکبر، ہر جگہ تیرا ابو بکر تجھے پہلے کھڑا ہوتا نظر آئے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے دل میں بات اتاری، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ گڑ کی گٹھڑی اٹھا کے لائے، میں نے کہا عمر کیا لے کے آیا؟ کہا آدھا لے کے آیا، آدھا چھوڑ کے آیا۔ جب باری صدیق اکبر کی آئی، سوال کا انداز ہی بدل دیا، حضور نے فرمایا صدیق کیا چھوڑ کے آیا؟ کہ سب کچھ لے آیا، گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا۔ دینے والے بھی ایسے ہیں، لیتے بھی کچھ نہیں، فدائے فدا کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا چل مجھے دکھا تو صحیح۔ انہوں نے کہا نو نو نو، میں اپنی گارنٹی نہیں دیتا، تیری گارنٹی کہاں سے دوں گا؟ اصل مسئلہ تو اس کی بات نہیں سننی، میں اپنی گارنٹی نہیں دیتا، تیری کیسے دے دوں؟ جب میں کھڑا ہوتا ہوں میرا دل بھی کلمہ پڑھنے کو کرتا ہے، میں بھاگ آتا ہوں۔ نبی تو نبی ہے، نبی کے یاروں کے غلام حافظ خدا بخش کروڑی رحمت اللہ علیہ، کروڑ لالی سن کے اندر اتنے بڑے بزرگ تھے۔ میں ربیع الاول میں مغرب کی نماز کے بعد ان کی مسجد میں بیان کر کے آیا، اللہ اکبر۔ حافظ کروڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا شہر کے چوک میں جہاں سے آبادی شروع کرتی وہاں بیٹھ جایا کرتے، کوئی آ کے کہتے حافظ جی کروڑ دا رستہ دسو، فرمایا کرتے کروڑ کا رستہ بتلاؤں کہ توڑ کا رستہ بتاؤں؟ حافظ جی کہتے توڑ کا رستہ کیا؟ فرماتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی طرف کلمہ پڑھ کے سنا ہندو بن یا سکھ فوراً کلمہ پڑھ لیا کرتا۔ انگریز کی عدالت تھی، انگریز کی عدالت میں کیس چلا گیا، حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کو، حافظ کروڑی رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا، یہ سارے جتنے ہندو ہیں یہ سارے آپ کے خلاف درخواست لے کے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے۔ حافظ خدا بخش رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں کلمہ پڑھاتا ہوں، کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ وہاں ہندو کھڑے تھے، وکیل کھڑے تھے، جج بھی میرے عزیزوں انگریز تھا یا ہندو تھا۔ حافظ جی نے یوں کر کے اشارہ کیا، فرمایا ایک میں کلمہ پڑھایا، انگلی کا اشارہ ہوتا، وہ ہندو کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وکیل کی طرف اشارہ کیا، ایک میں کلمہ پڑھایا، وہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب کمرہ عدالت میں 5-6 ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، جج کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا، انہوں نے کہا یہ اس کا کمال نہیں، رحمت والے رب کا کمال ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، لا الہ الا اللہ، جتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بولیں گے، پانی زبان منہ کے ذریعے، روٹی منہ کے ذریعے، خشک میوجات منہ کے ذریعے اندر جاتے ہیں، پھر جا کے معدے میں، پھر جا کے خون، پھر جا کے فاضل مادے، یہ اندر جا کے بنتے ہیں۔ جتنا زبان پر لا الہ الا اللہ کا بول آئے گا اتنا ہی اندر اترے گا، اتنا ہی اندر جا کے ایمان مضبوط ہوگا۔ اور یہ جو خود سمجھا رہا تھا نا، رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں تلاوت کلام اللہ کر رہے تھے، ادھر سے ابو جہل جا کے کھڑا ہو گیا، ادھر مکے کا عتبہ جا کے کھڑا ہو گیا، ادھر سے جا کے امیہ کھڑا ہو گیا، دونوں اندھیرے میں ایک دوسرے کو ہاتھ مار مار کے کہنے لگے تو کون ہے؟ کہ چپ کر جا، تو کون ہے؟ کہ چپ کر جا، ہم وہی ہیں جو صبح اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، جہاں سے گزرتا ہے پتھر برساتے ہیں۔ کہ اللہ اکبر، پھر یہاں کیوں آ گئے؟ کہ کہنے لگے جب یہ قرآن پڑھتا ہے ہمیں بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، تو فعل تو نے کوئی نہیں جانا۔ کہنے لگے اچھا ایسی بات ہے، کوئی چائے پانی حکا کوئی دور شود نہیں، بس مجھے سونے دے، کنڈیاں لگا دی، کمرہ بند، روشن دان کی چٹکنیاں، کھڑکیاں بند، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ بس تجھے نہیں پتا جس چیز سے، بعض روایت میں لکھا کپاس کے پھائے، روئی کے پھائے لے کے آ گیا، کہنے لگا یہ اپنے کانوں میں ڈال لے۔ میں نے کہا اتنی بھی بات کیا؟ کہ بس تو جو کہتے ہیں نا احتیاطی تدابیر کر،
حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے روئی کے پھائے اپنے کانوں میں ڈال لیے، میں رات کو کروٹ پہ لیٹا بستر پہ سوچتا رہا ایسی کیا آواز ہے جو سن کر دیوانہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، میری آنکھ لگ گئی، مجھے نہیں پتا میں نے کب کروٹ بدلی اور میرے کان سے روئی کا پھایا نکل گیا، میں نے جیسے کان اونچا گیا قرآن پڑھنے کی آواز میرے کانوں میں آنا شروع ہو گئی، میں نیند سے بیدار ہو گیا، پھر میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے بستر چھوڑ دیا، پھر آہستہ آہستہ میرے قدم خود بخود چلنے لگ گئے، پھر میں دروازے کے پاس چلا گیا، میں نے دروازے کا کنڈا کھولا، جس طرف سے آواز آ رہی تھی میں اسی طرف چلا گیا، میں نے دیکھا ایک حسین چہرہ، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے چاند پہ تو مجھے چھائیاں نظر آئیں، اس کا چہرہ صاف نظر آیا، اللہ اکبر، آواز بھی قرآن کریم کی آ رہی تھی، نبوت کے جسم سے خوشبو بھی آ رہی تھی، میں نے کہا یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا جسم بھی بے عیب ہے، اس کا وجود بھی بے عیب ہے، اس کا اعلان نبوت بھی بے عیب ہے، اترنے والا قرآن بھی بے عیب ہے، اس کا خدا بھی عیبوں سے پاک ہے، جو تلاوت کر رہا ہے پیغام دے رہا ہے یہ بھی بے عیب ہے۔ کہنے لگے میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا، نبوت کی زبان سے تلاوت ہو رہی تھی، رحمت والے نبی نے پڑھنا شروع کیا، میری آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، میں نے مکے میں چیخے مار مار کے رونا شروع کر دیا، اللہ اکبر، رحمت والے نبی نے سلام پھیرا، میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اگلی آیت قرآن کی نہ سنانا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، حضور نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہ وہی ارادہ جو تیرے ابو بکر عمر کا ہے، کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن کلمے کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، مال کی کمی نہیں، تعلقات کی کمی نہیں، پاور کی کمی نہیں، مادی اسباب کی کمی نہیں، لیکن ایمان کی بڑی کمزوری ہے، اور پوری دنیا کا کفر آج ہمارے سے ایمان کی طاقت مانگتا ہے، اسلحے کی طاقت۔ آج تم غوری شاہین ایٹم بم بناؤ وہ اس سے 4 ہاتھ اوپر بنا دیتا ہے، لیکن میرے عزیزو ہر چیز کے مقابلے میں آ سکتا ہے، مسلمانوں کے ایمان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے۔ دنیا کی سپر پاوریں اسلام کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، ہتھیار ڈال دیے تھے، یہ کلمے کی طاقت۔ اس کلمے کے بعد نماز، اس نماز کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد 4 اعمال ملے، 2 چیزیں اجتماعیت، 2 چیزیں انفرادیت، نماز اور حج اجتماعی طور پر، زکوٰۃ، نماز اور حج، میرے نماز یہ اجتماعی طور پر اور حج یہ اجتماعی طور پر لوگوں میں کرتے ہیں، روزے کا عمل خفیہ، زکوٰۃ کا عمل خفیہ۔ اب نماز پر دیکھو کتنا بڑا خدا نے مسئلہ حل کیا، اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے 90 دن پہلے آیت نازل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 4 کم آئے اس میں، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 4 کم آئے، آج تمہارے پر اس وقت کون تھے؟ حضور کے سامنے کون تھے اس وقت؟ بلند آواز، ڈرو نہیں، کون تھے حضور کے سامنے؟ بلند آواز سے کون تھے؟ اور بلند آواز سے، الیوم اکملت لکم ابو بکر واتممت علیکم نعمتی عمر۔
اليوم اکملت لکم دینکم ابو بکر عمر واتممت علیکم نعمتی عثمان ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر آپ نے نبوت اور اللہ نے صداقت کی مہر لگائی، نبوت نے اپنی زبان سے صداقت کی اس پر مہر لگائی. علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین. اور لوگوں ان چار کے ذمے اپنے سینے کا سارا فیض دے کے جا رہا ہوں. ان چاروں نے ساری امت پہ تقسیم کرنا ہے. میرے بعد یہ چار جو کام کریں گے سمجھنا محمد الرسول اللہ ہی کر رہا ہے. مسئلہ ہی حل. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت میں کیا مانگا؟ قلم دبا دو. سب سے بڑا یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے فرمانے کا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہی کافی ہے. اعتقادی مسائل جو تھے، اعتقادی جو بات تھی وہ 90 دن پہلے کہہ کے مکمل کر دی. اب فضائل کے طور پہ کچھ کہا تو کچھ کہا ہوگا، لیکن اعتقادی طور پہ 90 دن پہلے بتا دیا. 9 ذی الحج حجۃ الوداع کے موقع پر، اس کے بعد حضور 3 مہینے دنیا میں تشریف رکھے رہے، زندہ رہے. پیغمبر نے کوئی ایسی بات نہیں کی. پھر دونوں اجتماعی عبادات کے تعلق کے ساتھ کس کو جوڑا؟ 9 ذی الحج کو حج فرض، 9 ہجری کو حج فرض ہوا. آپ نے سب سے پہلے حج کا امیر جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. حضرت عمر بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. لیکن کس کو مقرر کیا جا رہا؟ نبی کا چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضور کے خاندان سے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو حج کا امیر مقرر کر دیا. فرمایا اللہ نے امت کو میرے حوالے کر دیا، اور 9 ہجری کو حج کے موقع پر میں نے امت کو صدیق تیرے حوالے کر دیا. خلیفہ بلا فصل ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ رولا بات کا ہے. پھر پیچھے سے جو پھر احکامات آئے، حضرت علی قافلے کے حج کا چلے گئے، حضرت صدیق اکبر. پیچھے سے جو احکامات اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے، لے کے آئے، آپ نے حضرت علی کو کہا، فرمایا جلدی چلا جا. اللہ کا نبی یوں بھی تو کہہ سکتا تھا نا، اور صدیق اکبر یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ دیکھو جی ابھی علی مدینے سے آئے ہیں، یہ باقی باتیں آپ سے آ کے کریں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا حکم فرمایا. میرے نبی نے اس سراغ کو بھی بند کر دیا، یہ سراغ بھی بند کر دیا. دیکھو جیسے قاری عتیق صاحب اس مسجد کے بارے میں بتلا رہے ہیں، یہ ہے، یہ چیز بنے گی، یہ چیز بنے گی، یہ پھر باقی آگے جو اجتماعیت کی باری آئی، چندے کی اپیل کرنی، اب حنان صاحب آپ سے بات کریں گے. تو پھر میں کیا یہ بات نہیں کر سکتے؟ کیا آپ سے زیادہ واقف نہیں ہیں؟ آپ کی قبیلداری، آپ کی رشتہ داری، آپ کی تعلق داری، آپ کی برادری، آپ کے رہنا سہنا میرے سے زیادہ ان کا یہاں پہ ہے. لیکن میری بات سے کہلوایا کہ اللہ اکبر، کہ تیری زبان سے یہ بات جچے گی. اللہ نے اس بات کی تیرے اندر صلاحیت کو رکھ دیا ہے. ہمارے سے مرتبے اعتبار میں ہر معاملے میں بڑے ہیں. اب حضرت علی خاندان کے ہیں، توجہ کرنا، بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں. حضرت علی خاندان کے ہیں. آپ نے یوں نہیں فرمایا علی یہ احکامات صدیق کے جانے کے بعد آئے. آپ نے فرمایا یوں نہیں کہا علی جلدی چل، سواری تیز لے جا، میری اونٹنی لے جا، میری گھوڑی لے جا، میرا گھوڑا لے جا، میرے خچر پہ چلا جا، اور جا صدیق جا خطاب کر رہا ہوگا، جا خطبہ حج دے رہا ہوگا، وہاں جا کے کہنا صدیق ذرا آپ ٹھہر جائیو، میرا آپ تعارف کراؤ، یہ نبی کا داماد آیا، نبی کے چاچے کا بیٹا آیا، نبی کے خاندان والا آیا، باقی باتیں آپ سے علی کرے گا. فرمایا علی ایسا کام کوئی نہ کرنا جو میں تجھے بتلا رہا ہوں، جا کے سارا صدیق کو بتلانا، صدیق پھر امت کو بتلائے گا. اتنی سی رکھی برابر، کئی گنجائش رکھی صدیق کی خلافت میں کوئی دراڑے ڈالے. دوسری اجتماعیت کا تعلق، عبادت کا تعلق نماز سے ہے. ایک اجتماعیت حج کی، صدیق سامنے آؤ. ایک اجتماعیت کا تعلق نماز.
بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کے وقت بیمار ہوئے. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو میرے مصلی پر آ جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کملی والے وہ رقیق القلب ہے، وہ آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پہ آ کے نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ نے فرمایا عائشہ یہ رائے میری نہیں، یہ حکم میرے خدا کا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں نہیں، سوار تک 22 نمازیں، بدھ کی نمازیں، جمعرات کی نمازیں، جمعے کی نمازیں، ہفتے اتوار کی نمازیں، بعض روایت کے اندر آیا جمعرات سے شروع کر 22 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی. نمازوں کے دوران ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کو کوئی کام پڑ گیا جس کی وجہ سے آپ مسجد میں نظر نہ آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہہ دیا الصلاۃ الصلاۃ، کملی والے نماز کے لیے تشریف لے آؤ. آپ نے فرمایا ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دو. کملی والے ٹھیک ہے. جب باہر دیکھا کسی سب میں حضرت ابو بکر نظر نہ آئے، حضرت عمر سے کہہ دیا نماز ہی تو پڑھانی ہے، آپ نماز پڑھا دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر آ گئے اور آ کر کہا اللہ اکبر. حضور نے فرمایا آواز کس کی؟ سیدہ عائشہ کہنے لگی میرے باپ کی تو کوئی نہیں. حضرت علی کی گھر والی فاطمہ کہنے لگتا ہے چچی عمر کی آواز ہے. آپ نے فرمایا عائشہ جلدی سے ذرا پردہ ہٹا. پردہ ہٹایا گیا. آپ نے بستر سے لیٹے دیکھا عمر مصلی پہ کھڑے تھے، نماز ہی تو تھی. عمر میں کوئی شک ہے؟ عمر کے ایمان میں کوئی شک ہے؟ عمر کے خلیفہ ثانی میں کوئی شک ہے؟ فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تاج نبوت عمر تیرے سر پہ سجدہ. عمر تیری رائے پہ خدا کا قرآن بول پڑتا ہے. عمر جو مشورہ تو دیتا ہے فیصلہ عرض سے وہی آ جاتا ہے. حضرت عمر کو مصلی پہ دیکھا، حضور نے یوں اپنے سرانے سے سر اٹھایا اور فرمایا لا عمر لا عمر لا عمر. عمر کو مصلی سے پیچھے کرو، عمر کو مصلی سے پیچھے کرو، میرے ابو بکر کو مصلی پر لاؤ. بعض جگہ آیا حضرت عمر نے نیت توڑ دی، بعض جگہ آیا حضرت عمر نے نماز مکمل کر دی. صدیق اکبر ہے سونے کیا ہوا؟ عمر نے نماز پڑھا دی. فرمایا اگر آج گنجائش رکھ لی قیامت تک صدیق تیری خلافت کو لوگ پر انگلیاں اٹھائیں گے. اگر نماز ہو گئی صدیق مصلی پر آ جا اور آ کر دوبارہ سے نماز پڑھا، تیرے فرض ادا ہو جائیں گے، امت کے نفل ادا ہو جائیں گے. اللہ اکبر. پھر کوئی کہے نا دنیا والوں کو بتا دوں گا مصلی میں تجھے دے کے جا رہا ہوں، علی جیسا میرا داماد بھی مصلی چھیننے کی جرت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہاں لوگوں کا ایک اعتراض اور بنتا، لوگ کی کہتے کہ وارث ہی کوئی نہیں سی جڑا مرضی آ کے بہ جاندہ. یار انہیں یہ کام کر دیتا ہے، اس نے یہ کام کر دیا، اور یار تنی کوئی نہیں سی، کوئی وارث ہی نہیں تھا. اولاد نہ ہو وراثت کس کے حصے میں آتی ہے؟ علماء بھی بیٹھے مفتیان اکرام، بھائیوں میں جائے گی، چاچا چاچے کے بیٹوں میں جائے گی. صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، گنجائش کہیں بھی مصطفیٰ نے رکھی، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، چچا عباس ادھر آئیے، داماد علی ادھر آ جاؤ، یہ چاچے کا بیٹا، یہ چاچا، دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا. فرمایا چلو مجھے بھی صدیق اکبر کے پیچھے لے جاؤ. یہ چاچا خاندان والے جا رہے ہیں. دنیا ہے نہ کہ تنی کوئی نہیں سی، دنیا ہے نہ کہ وارث کوئی نہیں سی. فرمایا جن کے بعد جائیداد تقسیم ہونی ہے ان کو ساتھ لے کے آ گیا. صحابہ اکرام کو پتہ لگا سرکار آ گئے. صحابہ اکرام نے جگہ خالی کرنا شروع کر دی. حضور آگے آگے بڑھتے گئے. صدیق کے کانوں میں بھی پتہ لگ گیا حضور آ گئے، اور ناک کو پتہ لگ گیا نبوت کی خوشبو آئی. صدیق اکبر نے مصلی چھوڑنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اے ابو بکر، چاچے کو بھی لے کے آ گیا، چاچے کے بیٹے کو بھی لے کے آ گیا، اور خود مصلی کا وارث آ گیا، تاکہ خاندان والے بھی درمیان میں دراڑیں نہ بنے. قیامت تک آنے والوں کو بتلا دو چاچے کی موجودگی میں، داماد کی موجودگی میں، گھر والوں کی موجودگی میں خود مصلی کا وارث قیامت کی صبح تک ابو بکر سے مصلی لینے نہیں آیا بلکہ مصلی دینے کے لیے آ گیا. مکاؤ گلے تھے، آؤ کھڑے ہو کے اعلان کرو علی کا حق تھا. اجتماعی عبادت حج جو سب کے سامنے، سب کے ساتھ، اجتماعی نماز، اجتماعی عمل نماز جو سب کے سامنے، سب کے ساتھ، دونوں جگہ حضور نے ابو بکر کو کھڑا کر دیا. باقی رہا گھر کا معاملہ. عورت آئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں.
آ کے عرض کرنے لگی کملی والے کا جی کملی والے مجھے یہ مسئلہ دریافت کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بول. اس نے مسئلہ پوچھا, رحمت والے نبی نے بتلا دیا. اللہ کے نبی آپ کا شکریہ. جب اٹھ کے جانے لگی دروازے کی طرف پلٹ کے یوں کر کے حضور کی طرف منہ کر کے دیکھا. کملی والے ایک بات بتاؤ, اگر آپ تو مسئلہ پوچھا آپ نے بتلا دیا, آپ اگر اللہ نہ کرے دنیا سے چلے گئے, ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آیا, کملی والے بتاؤ کہاں جائیں گے, کس سے پوچھیں؟ فاطمہ بھی تو عالمہ تھی, حضرت علی بھی تو عالم تھے, جو صحابہ کے معاملات میں صحابہ کو مسائل درپیش ہوا کرتے, علی مسئلے حل کیا کرتے. انسان کو اولاد عزیز ہوتی ہے نا. کملی والے اگر آپ کے جانے کے بعد مسئلہ درپیش ہو جائے تو کہاں جائیں؟ حضور نے یوں مڑ کے دیکھا, سیدہ عائشہ سر جھکا کے بیٹھی ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ. سیدہ عائشہ نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا, رحمت والے نبی نے مسکرا کے دکھایا, فرمایا میری موجودگی میں میرے سے مسئلہ پوچھنا, جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو عائشہ بیٹھی ہے, اس سے مسئلہ پوچھ لینا. میری عائشہ وہی بتائے گی جو محمد عائشہ کو بتا کے جا رہا ہے. ختم ہوگی بات. فرمایا میرے صحابہ اور میرے اہل بیت, اللہ اکبر, میرے اہل بیت کشتی نو کی مانند ہیں. صحابہ اور اہل بیت کشتی نو کی مانند ہیں. کشتی اور ستاروں کا جوڑ بتلا دیا. پہلے زمانے میں میرے عزیزوں گھڑیاں نہیں ہوا کرتی, انسان میرے عزیزوں دھوپ کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا کرتے, شام کو ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا کرتے. فرمایا میرے اہل بیت کشتی نو کی مانند ہیں, میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں. فرمایا جیسے ستاروں کو دیکھ کر راستہ ہموار کر سکتے ہو, ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگا سکتے ہو, فرمایا کشتی تب چلے گی جب ستارے نور والے ہوں گے. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میرے جانے کے بعد اگر ایمان لانا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لینا, عمر کو دیکھ لینا, عثمان کو دیکھ لینا, علی کو دیکھ لینا, حسن کو دیکھ لینا, حسین کو دیکھ لینا, طلحہ کو دیکھ لینا, سعد کو دیکھ لینا, سعید کو دیکھ لینا, زبیر کو دیکھ لینا, عبداللہ بن زبیر کو دیکھ لینا, عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لینا, معاویہ کو دیکھ لینا, ابو سفیان کو دیکھ لینا, اکرمہ کو دیکھ لینا, ابو ذر غفاری کو دیکھ لینا. کملی والے کس کس کا نام گنائے گا؟ فرمایا اپنے بعد مرد عورتوں بوڑھے بچوں میں 4 لاکھ صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا جس طرح ستاروں کی مانند, ستاروں کے اعزاز, ستاروں کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, میرے صحابہ کے مرتبے کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر جنت میں جانے کا راستہ تلاش کرنا ہو تو ان سارے صحابہ میں سے کسی کا دامن پکڑ لینا. ان کی یاری موڑ کی نہیں, ان کی یاری توڑ کی ہے. جس کا دامن پکڑے گا یہ تیرا ہاتھ جنت کے دروازے کے پاس لا کے چھوڑ دیں گے. قرآن نے پہلے پارے میں اعلان کر دیا, پہلے پارے کا دوسرا رکوع, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لے کے آئے. کون؟ ہمیں دراصل عادت کوئی نہیں, ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے. کون ایمان لایا؟ یہ ایمان. کلمہ پڑھا کپڑے تن سے اتر گئے, کلمہ پڑھا گھر سے بے گھر ہو گئے, کلمہ پڑھا رشتہ داروں نے گھر کے چھت چھین لی, کلمہ پڑھا اپنے پرائے ہو گئے, کلمہ پڑھا بیوی بچے علیحدہ ہو گئے. آمینو کما آمن السفہاء. ایسا ایمان ہم نہیں لاتے, بیوقوف جیسے لے کے آئے. مکے والوں نے انگلی اٹھائی, کافروں نے کہا ہم نہیں ایسا ایمان لاتے جیسے بیوقوف. اللہ خبردار, جھڑکی آسمان والے نے دی, اللہ اللہ انہم هم السفہاء. خبردار, ان کو بھونکنے والا خود کتا ہو سکتا ہے, ان کو بھونکنے والا بیوقوف. فرمایا کتا آسمان کی طرف بھونکنے لگ جائے تو اس کی بھونک آسمانوں پہ نہیں جاتی, اس کے چہرے پر آتی ہے. فرمایا او لوگو, اللہ اکبر, اگر انہیں ایمان والا مانو گے تو ان کی آواز تمہارے پاس آ کے ٹکرائے گی. اس ساؤنڈ سسٹم میں میرے عزیزو ایکو ہو جائے تو جتنی آواز کو بڑھائیں گے اتنی ایکو کانوں میں آئے گی. فرمایا اگر یہ ایمان
ایمان والے تو تم ایمان والے، یہ ہدایت والے تو یہ تم ہدایت والے، یہ عقل والے تو تم عقل والے، یہ مرتبے میں بلند تو یہ تم مرتبے میں بلند، یہ آس کے رسول تم آس کے رسول۔ خبردار خبردار، ان کی طرف انگلی اٹھا کے گستاخ رسول کہو گے، ان کی طرف انگلی اٹھا کے بے ایمان کہو گے تو آواز ان تک نہیں جائے گی بلکہ ٹکرا کے تمہارے کانوں میں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے تم خود اپنی زبان سے اعلان کر رہے ہو ہم بے وقوف ہیں، ہم بے عقل ہیں، ہم بے ایمان ہیں۔ صحابہ پاک، صحابہ کے ساتھ جو جڑ گیا وہ بھی پاک، صحابہ ایمان والے، صحابہ کے ساتھ جو جڑ گیا وہ بھی ایمان والا، صحابہ پاک دامن، صحابہ کے ساتھ جو جڑ گیا وہ بھی پاک دامن، صحابہ باحیا، صحابہ کے ساتھ جو جڑ گیا وہ بھی باحیا، صحابہ حضور کے عاشق، صحابہ کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی حضور کا عاشق۔ تو میرے عزیزو، اللہ جل شانہ نے ہمارے اور ہمارے درمیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ نے صحابہ کا واسطہ رکھ دیا، پھر قرآن نے اس کی تصدیق کر دی۔ فَإِنْ آمِنُوا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ او لوگو، اگر تم نے ایمان لانا ہے تو محمد کے یاروں کی طرح ایمان لانا۔ یا اللہ اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا ایمان لے کے آ جاؤ، تمہیں عرش والا خدا بھی مل جائے گا، روزے والا مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ 19 20 21 22 23 24 99 98 کہیں گنجائش رکھی نہیں۔ اجتماعیت کے جو 2 اعمال تھے، ایک نماز، حج کا، حضور اپنی حیاتی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے چلے گئے۔ تو میرے محترم عزیز و دوستو بزرگوں، اس وقت امت کے اندر اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں، اس وقت امت کے اندر ان اختلافات کی وجہ سے دوریاں اتنی آ گئی ہیں، لوگ سمجھنے کو تیار کوئی نہیں، ایک دوسرے پہ ہوٹنگ کرنے کو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کو، ایک دوسرے کو کافر کہنے کو۔ فیس بک بھری پڑی ہے، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، اسی طریقے سے آپ پیغامات دیکھ لیں، ممبروں پر بیٹھنے والوں نے احساس کوئی کرنا چھوڑ دیا، چوکوں چوراہوں کے اندر بیانات کرنے والوں نے احساس کرنا چھوڑ دیا، امت کو دور کیا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت کو قریب لایا جائے، قرآن سنا کر، نبی کا فرمان بتا کر، اور سیدھے راستے سے پردہ ہٹا کر کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر صحابہ اکرام بھی ملیں گے، اس راستے پر مصطفیٰ بھی ملے گا، اس راستے پہ مصطفیٰ کا خدا بھی ملے گا، اس راستے پر قرآن بھی ملے گا، اس راستے پر ہدایت کا نور بھی ملے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ اکرام کو حقیقی معنوں میں رضی اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گنبد خضرا سے اللہ ہمارا تعلق دنیا آخرت کے اندر مضبوط بنائے، اور یہ تعلق ہمیں سیدھا اللہ کے قدموں میں لے جائے، اور وہاں جا کر ہماری بخشش، ہماری مغفرت کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔